بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز ذرا اچھی خبروں سے کرتے ہیں۔ ویسے تو پولیٹکس میں اتنی کوئی خاص اچھی خبر ہوتی نہیں ہے جس سے پروگرام کا آغاز کیا جائے، لہٰذا وزیر اعظم پاکستان نے بھارت کے خلاف کامیابی پر انڈر 19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تاریخی فتح جو سمیٹی ہے پاکستان نے ایک دفعہ پھر سے پاکستانی انڈر 19 ٹیم نے، ہم ان کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں۔ بہت اب ایسا لگ رہا ہے 2025 میں بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں بارہا شکست کا سامنا رہا ہے، اور یہ پاکستانی انڈر 19 ٹیم نے بھی پروف کیا ہے، ہماری ملٹری ٹیم نے بھی پروف کیا ہے۔ بہرحال جی، دوسری اچھی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا ہے۔ 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، معروف امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ 2025 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات انقلابی تبدیلی کا سال انہوں نے اس کو قرار دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے لکھا کہ 2025 میں واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا اور پاکستان کو فوقیت حاصل رہی ہے۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی۔ میں پہلے بھی بارہا اپنے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ یہ جو مئی کی پاک بھارت جنگ تھی، اس نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر کے رکھ دیا، اور وہی واشنگٹن ٹائمز بھی لکھ رہا ہے۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا ہے۔ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ اس پہ بات رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اس کے بعد آ جائیں گے ڈومیسٹک کی طرف۔ ناظرین، ایک جانب اپوزیشن اتحاد تحریک آئین پاکستان کچھ مطالبات کر رہا ہے، جس میں گفتگو بھی ہے، جس میں ٹیبل ٹاک کی طرف، مذاکرات کی طرف وہ بات کر رہے ہیں، سیاسی مفاہمت بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان نے معافی جیسے حکومتی جو موقف ہے یا حکومتی ڈیمانڈ ہے، اس کو عملاً مسترد کر دیا ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے ایکس پر جو جاری حالیہ بیان ہے، اس نے نہ صرف محمود خان اچکزئی کی مذاکراتی جو ایک اپیل ہے جو 2 روزہ کانفرنس کے بعد سامنے آئی تھی، اس کو نہ صرف رد کیا ہے، بلکہ کے پی میں احتجاجی تحریک کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں کے پی کے سی ایم کو۔ پی ٹی آئی قیادت نے ناظرین ایک چیز تو واضح کر دیا ہے کہ پارٹی کی حتمی پالیسی عمران خان کی ہدایت پر ہی ہوگی، اور عمران خان صاحب فی الوقت کے مطابق چل رہے ہیں سولو فلائٹ پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو پالیسیاں ہیں، یا جو جیسے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو اندر اپڈیٹس دی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ بہرحال جی، اپوزیشن اتحاد کسی بھی سطح پہ مکالمے کی کوشش کیوں نہ کرے، ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کی چونکہ حتمی پالیسی عمران خان کی ہے، تو شاید کوئی ڈائیلاگ آنے والے ٹائم میں تھوڑا مشکل ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ چونکہ فیصلہ سازی کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، بے شک محمود خان اچکزئی کو انہوں نے سیاسی کردار دے دیا، اس کے باوجود ایک سوالیہ نشان ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کون لے گا؟ عمران خان لیں گے، یا جو پولیٹیکل پارٹی جس میں ناصر صاحب بھی ہیں، جس میں اچکزئی صاحب بھی ہیں، یہ بھی کوئی پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے کے قابل ہیں، یہ بھی کوئی ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، اور خان صاحب ان کو اون کریں گے ان کے ڈیسیژنز کو، یا خان صاحب کے ڈیسیژنز چلیں گے؟ اس سب پہ بات رہے گی۔ ناظرین، یوں حالات ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ عمران خان جو ہے سوشل میڈیا پہ اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے رہے ہیں، تو دوسری جانب انہی کا سیاسی مینڈیٹ لیا اپوزیشن اتحاد کو مذاکرات ہی واحد جو ہے وہ راستہ نظر آتا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ کوٹ لکھپت جیل میں جو ان کی سینئر قیادت بیٹھی ہے وہ بھی مذاکرات کے حق میں ہے۔ انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا ہے، جس میں یہ پہلا خط نہیں ہے، یہ شاید اگر میں غلط نہیں تو تیسرا چوتھا خط ہے جو وہاں اس جانب سے آیا ہے، وہ بھی مذاکرات کے حامی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ آپ کو بتاؤں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ ملک صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی پی ایم ایل این، اسٹوڈیو میں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ کاردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار مہندر پال سنگھ صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ملک صاحب کی طرف۔ ملک صاحب، پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا ہے۔ 2025 پاکستان تعلقات میں، پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا۔ آپ کو یاد ہوگا بار بار میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا، بلکہ بارہا اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ خطے میں طاقت کا ایک توازن تبدیل ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مئی کی وار کے بعد۔ آپ اس آرٹیکل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فائزہ، بڑی اچھی خبر ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 کا جو سال ہے پاکستان کی تاریخ میں کامیابیوں کا ایک سال ہے، کیونکہ مئی کا جو مہینہ تھا، مئی 2025 کا، وہ پاکستان کے لیے خوش قسمتی کا ایک حصہ لایا، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں ہم کہا کرتے تھے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے، پاکستان کا جو ایک اپنا ایک ویژن ہے پوری دنیا میں نہیں پہنچ رہا، اور نیگیٹو امیج ہے دہشت گردی کے حوالے سے، حالانکہ ہم پر دہشت گردی ملوث کی جا رہی تھی، لیکن جو مارکہ 10 مئی کو ہم نے کیا ہے پوری دنیا حیران رہے گی۔ ایک طرف تو دنیا انڈیا کو اس خطے کا ایک بڑا ملک سمجھتی تھی، بڑی اکانومی سمجھتی تھی، اور اس خطے میں ایک اس کو رول ادا کرنے دینا جا رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوئی کہ ہماری خوش قسمتی ہو گئی، اس کی بدقسمتی ہوگی مودی کی، کہ اس نے ایک دن کے رات کے اندھیرے میں ہم پر ایک وار کیا، اور وہ اس کے وار کے جواب میں جو پاکستان نے کر دکھایا دنیا حیران رہ گئی۔ بیسیکلی اس نے پاکستانی جو ملٹری ہے اس کی جو پارز ہیں یا ان کا جو جوش جذبہ ہے یا جذبہ ایمانی ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا نا، اس کو سمجھا کہ شاید ہم جو کہ ان سے بڑی ملٹری ہیں تو ہم ان پہ قابض ہو جائیں گے یا ان پہ قبضہ پا لیں گے، جو بھی جس کو کہہ لیجیے، لیکن پھر ہمارے فوجیوں نے جو کر دکھایا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اچھا کیا ہوا کہ دنیا کو جو انڈیا کا ایک سیکولر چہرہ تھا اس کی بجائے ایک دہشت گردانہ چہرہ نظر آیا۔ دیکھیے کینیڈا میں کیا ہوا، آسٹریلیا میں کیا ہوا، ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ اب دنیا یہ جانتی ہے، مانتی ہے کہ ہاں انڈیا جو ہے نا دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں جو اس کی را کی ایجنسیز ہیں اس کا سارے کا سارا عمل دخل ہے۔ اسی طرح ہم تو کئی دنوں سے کہہ رہے تھے، بلکہ ہم نے تو فطرت الخوارج کی جب بات کی تو ہم نے کہا کہ یہ انڈیا کا سپانسرڈ ہے، اور یقیناً انڈیا کا سپانسرڈ ہی تھا جب ان کے جو فارن منسٹر تھے وہ انڈیا لے گئے، چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ کشمیر ان کا ٹوٹل انگ ہے انڈیا کا، تو انہوں نے اس ہمارے والی فلسفی کو بدلا، اور پھر یہاں سے دہشت گردی کا ایک جو ویو آئی وہ آج تک ہم برداشت کر لیں۔ اب ہم دنیا کو بتانے میں بالکل جو کامیاب رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی کروائیاں ہو رہی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمارے سیکورٹی پرسنل ڈیلی کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں، نہ صرف پاکستان پہ بلکہ دنیا بھر میں۔ اب تو جو ہم نے تو نہیں کہا، بنگلہ دیش سے جو ویو ایک چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ایک حال ہی میں جو شہید ہوئے ہیں کارکن، اور وہ جو انہوں نے جدوجہد کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا سے آئے تھے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کیجیے۔ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر پازیٹیو چیز آئی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس ٹیمپو کو، اس مومنٹم کو مینٹین رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو انٹیلیجنسی کے لوگ ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ایک موویز بن سکتی ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ہمارے خلاف دہشت گردی کے فلم بھی بنائی تھی رحمان ڈکیت کے والے سے سندھ میں، کہ پھر انہوں نے کتابیں لکھی، لیکن وہ سارے کا سارا اصل ظاہر ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم امن کی بات کریں، امن کے پرچار کی بات کریں، دنیا کو بتائیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، پاکستان میں ایک اکانومی کے فلورش کرنے کے بہت سارے ریسورسز موجود ہیں، اور پاکستان نے کر دکھایا ہے کہ وہ دنیا میں ایک عالمی طاقت کے برابر ہے۔ دیکھیے نا جو کچھ ہم نے کر دکھایا، جو ہم سے 8 گنا بڑا ملک انڈیا، جسے لوگ کہتے تھے بہت بڑا ملک ہے، 4تھی دنیا کی پاور بننے جا رہا ہے، ہم نے اللہ کے فضل سے جو کر دکھایا۔ اور ہم نے کیا کر دکھایا؟ جو دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے، ہر وہ اپنی تقریر میں پاکستان کا ذکر کرتا ہے، اور اس نے ایک مور ثبت کر دیا ہے کہ ہم تو 5 کہہ رہے تھے، 6 ٹرمپ صاحب تو 8 تہواروں تک چلے گئے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بڑی مثبت ٹرمپ صاحب ہر سپیچ میں یا ہر بات پر ریمائنڈر دینا نہیں بھولتے انڈیا کو کہ آپ کے اتنے خوبصورت طیارے گرے تھے۔ آخر میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ انڈیا کا تسلسل کے ساتھ جھکاؤ تھا رشیا کی طرف، اور جو یوکرائن اور رشیا کی وار ہے، بارہا جو یونائٹڈ نیشن کی حکومت ہے اس کو باور کرایا کہ وہ رشیا سے تیل لینا بند کر دے، چونکہ اس سے اس کے ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ انڈیا کی اپنی ایک پالیسی تھی۔ اب انڈیا جہاں پر کھڑا تھا آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن ہر ملک کے اپنے دیکھیں مفادات ہوتے ہیں، اور جہاں ان کے مفادات ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ہم جتنا جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں، یہاں پر اکانومی کی سروائیول کے لیے کر سکتے ہیں، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، باہر سے ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں، ہم وی آر اوکے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو اندر کی پوزیشن ہے نا، انٹرنل پولیٹکس پہ بھی آتے ہیں، ملک صاحب انٹرنل پولیٹکس پہ بھی آتے ہیں، اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے کاردار صاحبہ سے جان لو، عظمیٰ صاحبہ، انڈیا فرسٹ کا دور تو ختم ہو گیا، امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق جو وہ لکھ رہے ہیں 2025 میں، اب وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو فوقیت حاصل رہی ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن جو تھا ایک دم سے تبدیل کر دیا یہ مئی کی وار کے بعد۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی ہے۔
کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں؟ کس طرح کی آپ کی حکومت کے جو ہیں وہ اقدامات رہیں گے کہ انہی چیزوں کو دیکھیں؟ ایک چیز بلڈ ہو جانا زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے، اس چیز کو مینٹین کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم ہے فائزہ کہ 2025 جو ہے وہ خوشخبریوں کا سال پاکستان کے لیے۔ اس وقت پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، اور پوری دنیا خصوصاً جو اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھارت میں سوگ منایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ سالہ سال سے جو بھارت کی لابنگ تھی انہوں نے وکٹم کارڈ بھی کھیلا، اور انہوں نے یہ باور کرانے کی پوری دنیا کو کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ آتنکوادی یعنی کہ ٹیررسٹ ملک ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے۔ آج ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے، ان کو ہر فرنٹ میں شکست فاش ہوئی ہے۔ مارکہ حق جو 10 مئی کو پاکستان نے، پوری قوم نے اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ مل کے جو جیتا، اس سے ان کو اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے کہ وہ کہیں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ نو ڈاؤٹ۔ اگر آپ یو این رپورٹ دیکھیں ابھی جو لیٹسٹ آئی ہوئی ہے، اس میں تو ان کا جو آپریشن سندور تھا اس کے دھچکے اڑا دیے اس کے بھی، اور جو پہلگام والا جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ سب فالس فلیگ تھا، یہ سارا ان کا اپنا کیا دھر ہے۔ اور پاکستان نے ان کو بارہا کہا کہ آپ ایک نیوٹرل کمیشن بنائیں جو انویسٹیگیٹ کرے پہلگام کی۔ انہوں نے کوئی اس کا جو ہے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گلٹی ہیں، اور یہ انہوں نے خود داغے، اپنے امرتسر میں خود داغے میزائل اپنے ہی لوگوں پہ۔ تو فائزہ اس وقت آپ یقین کریں، میں امریکہ کچھ عرصے پہلے گئی تھی، میں ہر سال جب جاتی ہوں اپنے بچوں کے پاس تو لوگ یہی پوچھتے تھے، خاص طور پہ جو ہماری ڈائسپورا ہے، او ہو پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کے تو بہت برے حالات ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ یقین کرو اس دفعہ جب میں گئی ہوں، سارے فخر سے پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ اون کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان سب ایک دنیا میں ایک ذمہ دار نیوکلیئر سٹیٹ بن کے ابھرا ہے۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، there is a paradigm shift in regional power۔ اب اس خطے میں جو پاور ہے وہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، اور جو بھارت ہے جتنی اس کا منہ کالا ہوا ہے، اور مزید بھی ہوگا انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ تو وہ خوبصورت جہازوں کا وہ ریمائنڈر دیتے دیتے تھکتے نہیں ہیں، ہر جگہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 5 کی جگہ پر 7 8 پہ لے گئے، اور ان کو تو فاتح لوگ ویسے ہی بڑے پسند ہیں۔ اور صرف امریکہ نہیں ہے فائزہ، اس وقت آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک الائنس دیکھ لیں، آپ یہ ہماری ایران کے ساتھ دیکھیں کتنی اچھی ریلیشن شپ ہے، رشیا کے ساتھ ہم بہت کلوز اس وقت اور اچھے ایک تعلقات کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو اس وقت سوائے رونے دھونے کے آپ کو انڈین چینلز پہ اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں بھی ہے نا۔ جھوٹ تو خیر وہاں پہ انتہا کا ہے۔ میں سردار صاحب سے جھوٹ کا پلندہ تو خیر وار کے دنوں میں بھی بڑا تھا، انہوں نے تو لاہور میں ایک بیس بھی بنا دی تھی، لاہور میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی شاید ہر وقت ان کے لیے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے بس۔ یہاں پہ بھی انہوں نے لاہور میں بھی سمندر وہ جو اپنی طرف سے انہوں نے بنا دیا تھا، پتہ نہیں اب کہاں پہ ہے، ملک صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہو۔ سردار صاحب سے جانتے ہیں، سردار صاحب ذرا اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیجئے، پھر ذرا ڈومیسٹک کی طرف آتے ہیں، آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ اخبار کے مطابق پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا ہے، سر پاکستان کی کامیابی ہے بہت بڑی؟ بے شک جی، بالکل پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور بحیثیت پاکستانی ہمیں جو ہے اس کے اوپر سب کو ہم فخر کرتے ہیں، اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح سے پاک فوج نے جس طرح سے ہندوستان کو جو ان کی دھول چٹائی ہے، اور جب انہوں نے دہشت گردانہ وہ کیا، اور آپ نے
اس وقت جو رول پلے کیا پاک فوج کا بڑا بہترین تھا، پاک فضائیہ کا رول بڑا بہترین تھا، جس کی وجہ سے آج تک انڈیا جو ہے وہ شرمندہ ہے اور مختلف قسم کے وہ جو ہے وہ طریقہ کار طریقہ واردات استعمال کر رہا ہے، لیکن ہر دفعہ ہار جاتا ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں کہ جس طرح سے ہندوستان کی فوج نے امرتسر کے اوپر پنجاب کے علاقوں میں سکھوں پہ خود مزائل جو ہے آگے ہیں کہ تاکہ سکھ قوم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لڑے، لیکن اس وقت سکھ قوم نے بھی ایک چیز کا فیصلہ کر لیا اور دنیا سے اس چیز پہ فیصلہ ہو کہ سکھ قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ نہیں لڑے گی، کیونکہ ہم ہندوؤں کے لیے سکھ قوم جو ہے ہندوؤں کی خاطر ہندوؤں کے پنگے بازی میں بڑی دفعہ لڑتی رہی ہے، لیکن اب سکھ قوم نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ جو اصل دہشت گرد ہے یہ تو ہندوستان کی گورنمنٹ ہے، یہ ہندوتوا کی ریاست ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی سکھ قوم، اس وقت میں کینیڈا میں تھا، شاید آپ کو پتا ہو، تو اس وقت کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر جتنی سپورٹ تھی سکھوں کی پاکستان کے ساتھ وہ بڑی کمال کی سپورٹ تھی، اور حالانکہ وہ لوگ مجھے یاد ہے سردار صاحب میں نے اسپیشل ایک پروگرام کیا تھا 2 آپ لوگوں کے سکھ لیڈران ہیں ان کے ساتھ، تو بڑا پازیٹیولی جو ہے اس چیز کا فیڈ بیک ملا تھا ان کی جانب سے، لیکن انڈیا میں اس چیز کو بڑا ہی نیگیٹو لیا گیا تھا کیونکہ وہ انڈیا کے اگینسٹ کھل کے بولے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا بھر میں مطلب سکھ تو شروع سے ہی پاکستان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، تو اب اس کے پیچھے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی سپورٹ کرنا شروع کر گئے ہیں۔ تو میں تو اس بات سے تو ہمیں کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ پروفیشنلزم میں پاک فوج کی جو پروفیشنلزم ہے اپنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سردار صاحب ذرا آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں، ڈومیسٹک میں مجھے یہ بتا دیجئے، بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم خیال جماعتوں کو آپس میں ملانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز انہوں نے ایک دے دی ہے، ہم خیال جماعتیں یعنی کہ JUI کو بھی شامل کیا جائے گا اس سب میں، اور کون کون سی جماعتیں ہیں جن کو مزید آپ لوگ شامل کرنے جا رہے ہو، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ جو ایک ایجیٹیشن کی کال دی ہوئی ہے اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، اس لیے یہ چیز تو پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون کون سی جماعت جو ہے اس کے اندر شامل ہوگی، لیکن ظاہر بات ہے جو بھی پارٹی دیکھیں جو بھی پارٹی اس کے اندر شامل ہوگی، میں جو ہے ایز اے پارٹی ممبر ہم اس کو خودشائن کریں گے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ نارمل نہیں ہے، دیکھیں نا اب عظمیٰ کاردار صاحبہ بیٹھی ہیں، حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں، تو ان کے اپنے لوگ بڑے بڑے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ساڈے پلے کچھ نہیں ہے، انہاں نال گل کرو۔ کون کہتا ہے یہ؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے جو بڑے بڑے وزیر ہیں نا وہ آف دی ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ ساڈے پلے کچھ نہیں، لیکن آن دا ریکارڈ وہ کہتے ہیں کیا کہ ہم سے بات کریں جن سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ کی بات ہے ہم تو اس بات پہ ہم نے تو کئی دفعہ اس پہ بھی ہماری پارٹی نے کوشش کی ہے، لیکن جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں بیسکلی تو ان کی فوج کی لحاظ سے ہے نا، فوج اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے۔ اب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، جب جیل میں آپ ملاقاتیں ہی نہیں ہونے دیں گے، ایک لیڈر کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو سب سے وہ جس طرح سے اچک زئی صاحب نے کہا کہ اس کا الف جو ہے وہ یہاں سے ہوگا کہ آپ ملاقاتیں شروع کوائیں۔ جب دیکھیں کوئی پاکستان کے عوام میرے پیچھے نہیں کھڑی۔ سردار صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں ذرا ملک صاحب سے اس کا تجزیہ لے لوں، عظمیٰ صاحبہ سے بھی جان لوں، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ ملک صاحب اپوزیشن اتحاد جو 2 روزہ کانفرنس بھی ہم نے دیکھی تھی، قومی کانفرنس، اس میں بھی یہی تھا کہ ایٹ دا اینڈ وہ اس بات پہ پہنچے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ جیل سے PTI کے جو رہنما ہیں، سینئر رہنما 3-3.5 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے 3-3.5 سال سے ملک جو ہے وہ ایک جس طرح کے سب سے گزر رہا ہے، اتنے مہینے اس جیل میں، وہ تقریباً 3-4 خط بھی انہوں نے وہاں سے لکھ دیا، وہ بھی مذاکرات کے حق میں ہے۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ معافی کی شرط سامنے رکھتے ہوئے مشروط وہ بھی مذاکرات کی حامی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز مذاکرات کے لیے راضی ہیں، مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، وہ ایجیٹیشن کی کال دے رہے ہیں۔ کیوں بانی PTI ایک بڑا موقع آپ کے خیال میں ضائع نہیں کر رہے ہیں؟
دیکھیں فائدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھا جائے اور پچھلے جو ادوار میں تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیے ہمیشہ شرائط پہ کبھی مذاکرات نہیں ہوتے اور نہ ہی کامیاب ہوئے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وقت کو اس کی پہل کرنی چاہیے کیونکہ جو حالات خراب ہوتے ہیں تو نقصان حکومت وقت. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو اپوزیشن کا ایک کلیدی کردار ادا بالکل کرنا چاہیے جو آئین میں درج ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے جائیں گے تو پھر وہ پارٹیاں اپنا نقصان کرتی ہیں. دیکھیں اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا نام ہے, ان کے گرد ہی گھومتی ہے, ان کے علاوہ کسی کا کوئی وہ پالیسی نہ چلتی ہے, حکمت عملی بھی نہیں چلتی ہے. اب کنڈی اندر سے لگی ہے, جس دن وہ اندر سے کنڈی کھولنا چاہیں گے اس میں وہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور بات چیت کا دروازہ بھی کھول سکتے ہیں. لیکن کنڈی تو تب کھلے گی نا جب کنڈی کو نوک کیا جائے گا. میں اسی طرف جا رہا تھا. دیکھیں کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو بات چیت کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں. اب آپ بات چیت کن سے کرنا چاہیں گے؟ بات چیت تو ظاہر ہے جو اس وقت جو موجودہ جماعتیں ہیں, فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے وہ اپوزیشن میں چلے آپ کی بات سن لیتی ہے, بیٹھتی نہیں ہے. حکومت میں دو بڑی پارٹی ہیں, ان کا ایک ظاہر ہے اثر رسوخ ہے, پیپل پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ان کی لیڈرشپ ہے. اب دیکھیں نا کسی بھی حوالے سے وہ کوئی آئین کا اٹھا لیتا ہے تو آپ اس کو مانتے ہیں, مانیں یا نہ مانیں. اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ پاکستان کے صدر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت بظاہر تو نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو پی ٹی آئی حکومت کے سارے جو بلاک ہے وہ ٹک چل رہے ہیں, حکومت کے سب اچھے چل رہے ہیں, کہیں انریسٹ نہیں ہے, کہیں جلسے جلوس نہیں ہے, کہیں بازار بند نہیں ہو رہے ہیں, کہیں بزنس ختم نہیں ہو رہا, ہر چیز رواں دواں ہے. اگر دیکھیں نا کہیں نقصان ہو رہا ہے نا تو اپوزیشن کو خود اپنا نقصان ہو رہا ہے. اب حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں حکومت کی سب سے بڑی دشمن پی ٹی آئی نہیں ہے. حکومت کی سب سے بڑی دشمن ہے مہنگائی, بے روزگاری, انریسٹ, اور سب سے جو الارمنگ ہے وہ دو صوبوں میں جو دہشت گردی ہے نا وہ ہے. اب دیکھنا دہشت گردی جہاں پر موجود ہے وہ صرف حکومت کا درد سر نہیں ہے, اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے, اس میں اپوزیشن کا ایک صوبہ بھی شامل ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ملک میں انسٹیبلٹی ہے اور جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں اس ان کو بیٹھنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو دروازے بات چیت کے کھولنے پڑیں گے. اور آپ دروازے کس کے ساتھ کھولیں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس بات چیت نہیں کرنی, سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مائنس کو ہی اسٹیبلشمنٹ میں سے مطلب جس وقت جو فیلڈ مارشل کو نکال کے باقیوں سے بات چیت کریں تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ فوج کی قیادت ہوتی ہے. اسی کے مائنس نہیں ہے نا ملک صاحب. ہمارے ایک تاریخ کو اگر سامنے رکھتے ہوئے میں کہوں تو ہمارے سیاستدان, کسی بھی سیاستدان کو بھی تو مائنس کرنا پاسبل نہیں ہے. وہی کہنے جا رہا تھا. دیکھیں ماضی کو بھی دیکھا جائے تو نہ پاکستان کی سیاست بھٹو مائنس ہوا ہے, نہ بے نظیر شہید مائنس ہوئی ہیں, نہ عمران خان صاحب مائنس ہوئے ہیں, اور نہ ہی میاں نواز شریف صاحب مائنس ہوئے ہیں, اور نہ ہی یہ ان میں سے کوئی غدار ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے. لیکن یہ کہ نہ کوئی مائنس کر سکتا ہے نہ کبھی مائنس ہوا ہے. لہٰذا جب ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر آپ کو بالآخر کس کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کو جا کے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. میں یہ جو دیکھیے نا اگر کہیں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ جو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یہ معافی مانگ لیں. دیکھیں شرائط پہ نہیں ہوتا, کہیں جا کے اپوزیشن کو خود بھی ریلائزیشن ہونی چاہیے کہیں کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں. لیکن سب سے پہلے مقدم کیا ہے؟ جو ملک کا مفاد ہے نا وہ مقدم ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ملک کی معیشت پہیہ چلتا ہے تو وہ سبھی کو فائدہ ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ سے جان لیتی ہوں. بالکل معیشت کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, آئے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھ دیں. آپ کی جانب سے شرط رکھی گئی ہے نہیں آپ معافی مانگیں, تو ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. ہمیشہ حکومت کو بگ بردر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا 2 سٹیپ پیچھے جانا پڑتا ہے 4 سٹیپ آگے جانے کے لیے. فائدہ دیکھیں جو ہماری پارٹی ہے, حکومتی پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے, اور ہم مذاکرات میں اور بات چیت میں یقین رکھتے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم کس سے مذاکرات کریں. شروع میں جب بات چیت کے متعلق کہا گیا تھا تو اڈیالہ سے یہ پیغام آیا تھا کہ آپ کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے تو ہم آپ سے کیوں بات کریں. انہوں نے رد کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے باوجود حکومت نے وہ باقاعدہ ایک مذاکراتی ٹیم بنی تھی, آپ کو یاد ہے؟ جی. ہماری پوری سینئر لیڈرشپ اس میں موجود تھی.
رانا ثناءاللہ تھے یا صادق تھے, سارے باقی پارٹیز کے بھی لوگ تھے, معاملہ تھا کہ اسٹک ہو گئے تھے کہ ملاقات نہیں کروائی تھی عمران خان سے. بات چیت جب شروع ہوئی اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ جی اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, تو ہم اپنا ایک لے کے جو پیشکش تھی وہ بیٹھے رہے اور یہ بھاگ گئے, یہ وہاں سے چلے گئے. بیسیکلی آپ لوگوں نے بھی تو ملاقات نہیں کروائی تھی نا, ہم اسپیکر صاحب نے ایگری کیا تھا, رسپانسبلٹی لی تھی کہ ملاقات کروا دیں گے خان صاحب کی, تاکہ معاملات آگے چلتے رہے, ڈسکشن ہوتی رہے ان کے ساتھ. دیکھیں یہ دو باتیں ملاقاتیں بھی تو نہیں ہو سکی, گڈ موڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, ٹھیک ہے, یا تو آپ ان کو چیئرمینی سے ہٹا دیں. وہ اگر وہ ایک ڈیلیگیشن جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مذاکرات ان کے سے حکومت کرے گی ایز چیئرمین پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. اب یہ 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں اڈیالہ میں, ان کے خلاف نیب کورٹ میں یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں, توشہ خانہ 2 میں بھی ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے, کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب اگر یہ حکومت کو کہیں جی مجھے آپ ایک بلینکٹ آپ این آر او دے دیں اور مجھے آپ اڈیالہ سے باہر نکال دیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو حکومت نہیں کر سکتی. حکومت صرف یہ کہتی ہے کہ ہم عدالتی کارروائیوں میں نہیں دخل اندازی کریں گے, آپ نے جو کرنا ہے آپ عدالت سے جا کے کروا دیں گے, ملاقاتیں بھی ہونے دیں گے نا. نہیں دیکھیں ملاقاتیں 2.5 سال میں کتنی ملاقاتیں, میرے خیال میں 1000 سے زیادہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. لیکن ہم ہر جمعرات کو ہر منگل کو ایک ہی چیز دیکھتے ہیں. میری بات سنیں, ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے, آپ جیل مینیول پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ضرور ملاقات کریں, لیکن آپ سیاسی جو بیانات اور انتشار باہر آ کے تو نہیں پھیلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سنتے نہیں ہیں, توجہ نہیں دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے, وہ اس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ ان حالات میں تو یہ ان کی یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بریک کی طرف جانا ہے, مجھے بریک سے واپس آتا ہے. تو ملک صاحب ایک لیگل کویسچن ہے آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں, بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گی. کہ کہا جاتا ہے کہ جو قیدی ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا, باہر آ کے اس کی سیاسی گفتگو باہر بھی نہیں آنی چاہیے, یہی ابھی بات کی جا رہی ہے. لیکن جب ایک قیدی کو ایک سیاستدان کو چوز کرنے کے لیے ووٹ کا حق دیا جاتا ہے, تو پھر سیاسی گفتگو پہ کیوں تنقید ہوتی ہے؟ اس بریک کے بعد ناظرین.